جب کبھی کوئی پریشانی مصیبت گھیر لے تو گھبرانا نہیں ہے، اور سکون ہو جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے کہ جب میں اپنے بندے پر کوئی پریشانی لاتا ہوں، کوئی مصیبت لاتا ہوں تو میرا بندہ اس وقت کیا کرے۔ تو جب آپ سوچیں گے تو سب سے پہلے اللہ کا حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ میرے اللہ کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، تو انسان کو تو آپ کو ایک دلی سکون مل جائے گا، آپ کی پریشانی آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اللہ کا کلام اٹھاؤ گے نا، قرآن مجید اٹھاؤ گے اور اسے کھولو گے اور اسے پڑھنا شروع کرو گے، تو پھر میرا رب فرماتا ہے لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو جو آدھی پریشانی رہ گئی تھی نا وہ بھی ختم ہو جائے گی، ایک جھٹکے سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ پرسکون ہو جائیں گے، ایک دلی سکون ملے گا آپ کو، اور آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور آپ نوافل پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، آپ وظائف کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور نوافل پر جب آپ پڑھنے بیٹھ جیسے گڑ گڑا کر جو ہے دعا کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار تیرے سوا کون ہے مشکلیں حل کرنے والا، تیرے سوا کون ہے پریشانیاں اٹھانے والا۔ جب آپ اللہ کے آگے آپ روئیں گے نا اور گڑ گڑائیں گے، اور جب آپ کا ایک اخلاص کا آنسو گرے گا تو یقین کرو کہ وہ آنسو خشک ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی حل کر دیں گے۔